السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السمد میڈیا میں سب کا خوش آمدید ہے۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کے لیے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں خبر جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں وائرل ہوئی ہے اور لوگوں کو اس کی بہت زیادہ تشویش ہے۔ ظاہر بات بھی تشویش والی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے وطن عزیز ملک پاکستان کے حالات انتہائی معاشی طور پر خراب ہو چکے ہیں، اور اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 99.9% پہ آ چکے ہیں، تاکہ ملک کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ، ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پہ ملک خدا داد اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ باقی خزاں وغیرہ تو ہر ملک پہ آتی رہتی ہے، ہر درخت پہ بھی آتی ہے، پھول پتوں پہ بھی آتی ہے۔ تو اینی وے فی الحال جو ملک کے حالات ہیں، جو پچھلے مطلب یہ ہے کہ جو ابھی IMF کے آپ سن رہے ہیں، اور پیٹرول کی بھی 2 دفعہ قیمت بڑھ چکی ہے، اس کے بعد سے ملک میں ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے مہنگائی کا۔ لیکن اس طوفان سے بھی بڑا ایک اور طوفان ہے۔ فار ایگزامپل، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اشیاء خرد و نوش تو مہنگی ملیں گی، ظاہر اس چیز کا ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے۔ اس چیز کا بہت ہے کہ اثر نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی خریدنے جائیں گے پیٹرول کی وجہ سے وہ مہنگا ہو جائے گا۔ لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے جو آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، آپ پنکھا لگا رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ ہر گھر میں 2-3 پنکھے 4 پنکھے تو لازمی چلتے ہیں، تو بجلی کا جو ابھی حکومت کرنے جا رہی ہے، تو وہ ایک ہم ٹی وی ہے، انہوں نے ایک نشر کی ہے ایک خبر جو وائرل ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کی جو ہے وہ تردید بھی نہیں کی ہوئی ہے، تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے بجلی کے بلوں کے حساب سے۔ تو اس لیے آپ سب لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو، ان سے میں بات نہیں کر رہا جن کی انڈسٹریز ہیں، جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کو تو پوائنٹس میں بھی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہ طبقہ جس کی آمدن 30 40 50 60 70 80 ہزار بھی ہے، وہ اس سے انتہائی متاثر ہونے والا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے حساب سے جو بجلی کی یونٹیں جو ہے وہ گورنمنٹ نے وہ متعارف کروا رہی ہیں، جو کہ امپلیمنٹیشن اس کی یعنی جو لاگو ہو جائیں گے 1 جولائی سے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے مطابق جو ہے اب آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے، اب آپ کوئی اپنے اور ضرورت کا کام نہیں کر سکیں گے، آپ کو صرف اور صرف بجلی کے بل ہی دینے پڑیں گے۔ تو خبر کچھ ایسے ہے کہ بجلی کے صارفین کے لیے 10 سلیب متعارف کروا رہی ہے حکومت۔ ہر سلیب میں مختلف نرخ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سلیب سے مراد ہے کہ یونٹس جو آپ یونٹس یوز کرتے ہیں، ایک عام گھر میں تقریباً 300-400 یونٹس یوز ہوتی ہیں، جہاں 3-4 پنکھے، ریفریجریٹر، 1-2 ٹی وی اور لائٹیں وغیرہ استعمال ہوں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہو، یہ بڑی معمولی بات ہوتی ہے 400 یونٹس کا استعمال ہو جانا۔ گرمیوں میں تو ہر وقت پنکھے چلتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ چلتے ہیں۔ تو یونٹس کے لحاظ سے کتنے یونٹس ہوں تو کتنا بل آئے گا، تو ایک کیلکولیشن انہوں نے کی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بجلی فی یونٹ کی قیمت کم سے کم 24 اور زیادہ سے زیادہ 37 روپے تک ہوگی ہے، جو کہ ایسے تھا کہ اگر آپ 100 یونٹ یوز کر رہے ہیں تو 10 روپے کاؤنٹ ہوتی تھی، اگر آپ 200 یونٹ یوز کر رہے ہیں، 200 کے قریب ہے تو 12 روپے کاؤنٹ ہوتی تھی، اس کے آگے 18 روپے کاؤنٹ ہوتی تھی۔ اب سٹارٹنگ ہی 24 روپے ہے اور اینڈ جو ہے وہ 37 روپے ہے، تو اس کی کاؤنٹنگ ذرا اندازہ لگائیے کیا بن جاتی ہے۔ تو ہم نیوز کی خبر کے مطابق 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارف جو 300 یونٹ استعمال کر رہے ہیں، ان کا بل 12,360 روپے تقریباً آئے گا۔ ٹیکسز ہوتے ہیں، FP ہوتا ہے، وہ پی ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیکسز لگے ہوتے ہیں، ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ تو وہ کر کے انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ وہ صارفین جن کی بجلی کا استعمال 300 یونٹس کے قریب ہوگا، یعنی 300 سے نیچے یا 300 لیٹ سے 290 95 98 تک، ان کا بل 12,360 تک ہوگا، اور جو صارفین 400 یونٹ تک بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کا بل 17,400 ہوگا۔ 400 یونٹ جو استعمال کرنے والے، جو کہ ایک ایوریج ہے، ان کا بل جو ہے وہ 17,000 تک ہوگا، اور 500 یونٹ استعمال کرنے والے، فار ایگزامپل آپ کے کچھ گیسٹ آ گئے، یا آپ نے کچھ زیادہ استعمال کر لیے، کوئی 2 پنکھے زیادہ لگا دیے، یا آپ نے کوئی ڈیلی کوئی آدھا گھنٹہ AC استعمال کر لیا تھوڑا یا 20-20 منٹ، تو اس کے لحاظ سے وہ کتنا بل ہوگا؟ وہ اگر آپ جناب 500 یونٹ استعمال کریں تو آپ کا بل 21,745 ہوگا۔ 21,745 اگر آپ نے 500
تک یونٹ استعمال کیے۔ اب آ جائیے 600 یونٹس والے۔ 600 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا بل 26,780 کے قریب ہوگا، 26,780 کا، اور 700 یونٹ استعمال کرنے والے کا بل 32,886 روپیز ہوگا۔ یہ تمام کیلکولیشن ٹیکسز وغیرہ لگا کے جو ہے، تو اس لیے اب آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بندے جو ایک تنخواہ میں گزارا کر رہے ہیں، جن کی بڑی معقول سی آمدنی ہے، وہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو بڑے پیار سے محبت سے جیسے بھی سمجھائیں کہ کوشش کریں کہ بجلی کی کنزپشن کم سے کم کریں، کیونکہ بجلی 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 1 جولائی سے لاگو ہو جائے گی۔ تو فی الحال تو حال نہیں نظر آ رہی ہے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ عوام کو ہی دیوالیہ ہونا پڑے گا۔ دیوالیہ تو عوام کا ہی نکلتا ہے، ورنہ کبھی کسی حکومتی افسران وغیرہ کا یا جو ممبران ہیں، کبھی کسی سیاسی کا کبھی کوئی دیوالیہ نکلا ہے؟ نیور۔ تو اس لیے آپ سب لوگ کوشش کیجئے کہ ان دنوں اخراجات، بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو سارے ایک جگہ پر بیٹھیے تاکہ کم سے کم پنکھے استعمال ہوں، لائٹ کم سے کم استعمال ہو، اور اگر جو حضرات افورڈ کر سکتے ہیں، میری ان کے لیے پرسنل سجیشن ہے کہ وہ سولر پیڈ لگا لیں، تاکہ پورا کا پورا دن جو ہے وہ بجلی سولر پہ چلے، اور آپ کے جو ہے وہ بل آنے والے جو حالات ہیں، آنے والے جو دن ہیں، آنے والے مہینے جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہونے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے، کیونکہ اس لیے کہ پچھلے حکمرانوں نے پتہ نہیں کس چیز کے قرضے لیے، کہاں لگائے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ قرضے ڈبل کر کے لگا کہاں رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے، اور کہاں گئے قرضے، یہ کہ آپ کو بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مینیج کیجئے، اعتدالی استعمال کیجئے، غیر ضروری شاپنگ بالکل چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ صرف آپ کو میں بجلی کی بات بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اناج کی بھی کمی ہو جائے گی، مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ آپ کوکنگ آئل نہیں خرید سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پھر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ پرائسز جو ہے وہ کتنی بڑھنے والی ہیں، اور فی الحال پرائسز کیا ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ فی الحال ہماری ویڈیو کو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔